بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جسٹس فار بشرا راجپار۔ جسٹس فار بشرا راجپار، بشرا راجپار ہے کون؟ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بشرا راجپار 11ویں جماعت کی طالبہ ہے، گریڈ 11 کی، اور اسٹوڈنٹ ہے یہ گلشن حدید گورنمنٹ کالج کی، اور بیٹی ہے یہ سلمان راجپار کی، سلمان راجپار جو کہ خود ایک استاد بھی ہیں۔ اور اس بچی کے ساتھ ہوا کیا، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اب اس بات کے لیے آواز اٹھانی ہے، ہمیں آواز اٹھانی ہے تاکہ آج کے بعد اس طرح سے نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے انہیں ہم نے شاید اس کی آواز اس طرح نہیں اٹھائی اس ظلم کے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں انجام جو ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ دکھائیے، پھانسی دیں ان کو، سزا دیں ان کو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سزا ان کو ہوتی ہوئی لگتی ہوئی دکھائی دے۔ جب سزا ہی نہیں ملے گی، آپ دیکھیے جو موٹیوے واقعہ ہے وہاں جو اس کے مجرمان، ایک ہائی پروفائل کیس تھا، پورے ملک میں پوری دنیا میں اس کی بازگشت تھی، اور اس کے جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، ان کی ابھی تک چالان ہی نہیں پیش کیا گیا۔ شفقت جو ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی چالان ہی نہیں پیش کیا گیا، عابد جو ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی چالان ہی نہیں پیش کیا گیا۔ خاتون سے جس طرح کی شناخت پریڈ 2 بار کرائی گئی، اور جس اذیت سے وہ خاتون گزری، اور جس طرح کے کامنٹ سی سی پی او لاہور کی طرف سے جو دیے گئے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، خاکم بدہن یہ سب کچھ ہوتا رہے گا جب تک کہ واقعی قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں ذرا اس واقعے کی طرف آ جاتی ہوں۔ یہ بچی جو ہے سلمان راجپار کی بیٹی اور گلشن حدید گورنمنٹ کالج کی یہ اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ 16 سال کی بچی ہے۔ آپ ذہن میں لائیے کہ 16 سال کی بچی کتنی معصوم بچی، پڑھ رہی ہے، کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، آگے کے اس نے کتنے خوبصورت خواب دیکھے ہوئے ہیں، کہاں آگے وہ بڑھنا چاہتی ہے اپنی زندگی میں، اور اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بچی جو ہے، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کالج کے گیٹ پر پیش آتا ہے، ایک ایسی جگہ جسے ہم بڑا ہی محفوظ جگہ سمجھتے ہیں، درس گاہ ہے یہ۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے جب روانہ کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جب کالج کی چار دیواری کے اندر چلے جاتے ہیں، اسکول کی چار دیواری کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ان کی بڑی حفاظت کی جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں تھے، ہمارے جو چوکیدار چاچا تھے وہ بڑا ہی خیال رکھتے تھے، ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کوئی لڑکی کسی کی جرت نہیں کہ وہ اپنی گاڑی کے علاوہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر جائے، اور جو لڑکیاں پیدل جاتی تھیں ان کا ایک الگ حساب کتاب ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بچی کالج کے گیٹ پر ہے، وہاں سے ایک گاڑی آتی ہے، گاڑی میں 2 افراد ہوتے ہیں، اس بچی کو اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کالج سے تھوڑا سا، گیٹ سے تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا، اور وہاں سے یہ بچی اغوا ہوتی ہے، جس کے بعد یہ بچی جو ہے، اس کے گھر والے، ان کو کوئی کلو نہیں ہوتا کہ یہ بچی کہاں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے کہ یہ بچی جو ہے، اس کی چھٹی ہوتی ہے کالج سے 1 بجے، اور 1:30 بجے تک یہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس کے والد جو ہے، یہ الیکشن کمیشن کے آفس میں آڈٹ وغیرہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ موجود تھے، اور وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے کہ ان کو 3 بجے اپنے گھر سے کال آتی ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے روتے روتے ایک انٹرویو میں بتایا، وہ ساتھ وہ سسکیاں لے رہے تھے، ساتھ ان کی چھوٹی سی بیٹی، مجھے تو وہ 16 سال کی بھی نہیں لگ رہی تھی دیکھنے میں، اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا نقاب سے، وہ بچی بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ باپ بھی رو رہا تھا، اور انہوں نے کتنی بڑی بات کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اس کام کے لیے کھڑے ہوئے۔ عام طور پہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ ذکر کریں، خاموش ہو جائیں، عزت ہماری بچی رہے، لیکن انہوں نے بڑی، میں کہتی ہوں کہ بڑی دلیر باپ ہے، بہادر باپ ہے، جس نے یہ کہا کہ میری بچی کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب کسی اور کی بچی کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا یہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گی، لیکن پہلے ادھر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 بجے مجھے فون آیا گھر سے کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں بھاگا گھر پہنچا، میں نے اس کی سہیلیوں کو فون کیا، ان کے گھر گیا، کالج کیا، اس کے میں نے جگہ جگہ اس کو ڈھونڈا، یہاں تک کہ میں نے ہسپتالوں میں بھی اسے دیکھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تھانے بھی گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں رات کے 12 بج گئے، ہم پریشان تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس تھانے سے فون آتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک لاوارث لڑکی ہمیں ڈیفنس سے ملی ہے، نام وہ اپنا بشرا بتاتی ہے، بے ہوش ہے وہ۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ساری زندگی جو ہے نا وہ اجڑ گئی ہے، میں اتنا پریشان ہوا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں بھاگا ادھر تھانے پہنچا، پولیس اسٹیشن پہنچا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہاں وہ میری بیٹی تھی، بے ہوشی کی حالت میں تھی،
میں نے اس وقت رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ کیونکہ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا. میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اس کو اسپتال لے کے جاؤں کہ یہ مر ہی نہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا، پرائیویٹ ہاسپٹل. وہاں میں نے اس کا علاج کرایا. وہ ہوش میں آئی. کہتے ہیں جب وہ ہوش میں آئی اور جو اس نے مجھے بتایا، کوئی باپ یہ بات سن نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد میں دوسرے تھانے گیا اور وہاں جا کے میں نے اس کی رپورٹ کرائی، اور یہ پی ایس اسٹیل ٹاؤن ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کیس رجسٹر کرایا. اچھا، یہ والد کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے جو 2 نام اس بچی نے لیے وہ ان 2 لوگوں کو جانتی ہے. یہ جن 2 لوگوں نے اس کو اغوا کیا، وہ کہتی ہے کہ ان میں سے ایک کا نام فواد اور ایک کا نام سمیع اللہ ہے. پولیس کے مطابق چھاپے مار کر ان دونوں افراد کو پکڑ لیا گیا ہے. بچی کا میڈیکل بھی ہوا ہے. ان دونوں افراد کو پکڑ لیا گیا ہے، اور دیگر جو 3 لوگ ہیں، یعنی کہ ٹوٹل یہ 5 لوگ ہیں. اور یہ بچی جو ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں ان 3 لوگوں کو بھی جب دیکھوں گی تو میں ان کو پہچان لوں گی. اس کے بعد اس کے والد جو ہیں، انہوں نے رو رو کر اپیل کی کہ مجھے انصاف چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا گھر میں کہ عزت کا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، اس کو مت اٹھائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج میں صرف اور صرف، میں نے جو کہا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ میں صرف اور صرف تھانے کیوں گیا. میں الٹے قدموں سے میں تھانے گیا اور میں نے جا کے رپورٹ درج کرائی کہ آج میری بیٹی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ یہ وہ درندے ہیں جن کو اگر آپ نے اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا تو آج جنہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ کیا، اتنے دھڑلے سے دن کی روشنی میں انہوں نے جو یہ حرکت کی، وہ کل کسی اور کی بچی کے ساتھ کریں گے. اور یقین مانیے ایسے لوگ تو باز نہیں آتے، ایسے لوگ تو رکتے نہیں ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. عزت کے نام پر خاموش ہو جانا اور دوسروں کو کسی ایسے جانور وحشی کا لقمہ بننے دینا، یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، اتنی سنگین غلطی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید جس کی معافی نہیں ہے. اس باپ نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے. یہ آگے بڑھے ہیں قوم کی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی میری بیٹی ہے وہ سب کی بیٹیاں ایسی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجی. اور اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو نامزد کرایا، ان کو پکڑوانے کے لیے اپنا انپٹ دیا تاکہ ان 2 اشخاص اور جو باقی 3 اور ہیں ان کا لقمہ کوئی اور نہ بنے، اور پھر جو ان کو سزا دی جائے، جیسے میں کہتی ہوں کہ قرار واقعی سزا، تو اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ، ایسے جنگلی اور وحشی لوگ کرنے سے بھی ایسا کام سوچے پہلے، ڈر جائے. ایسی سخت سزا دے کہ روح تک کانپ اٹھے. چوک میں لٹکا کر ان لوگوں کو پھانسی دی جانی چاہیے. اور بڑی درخواست ہے میری والدین سے جو لڑکوں کے بچوں کے ماں باپ ہیں، خدا کے لیے ان کی تربیت پہ تھوڑا فوکس کریں. میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ ماں باپ بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن اولاد بڑی ہی نافرمان، ناخلف ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی تربیت کا اس طرح سے اثر نہیں لیتی ہے. لیکن آپ اپنا انپٹ ضرور دیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا کریکٹر ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ماں باپ بن کے مت سوچیے گا، پھر آپ سب کے ماں باپ بن کر سوچیے گا. آج ظلم کسی اور پر ہوا ہے، کل ظلم آپ پر ہوگا. مکافات عمل ہے، کر جگ نہیں کل جگ ہے. یہ یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اور اس کاز میں ضرور آواز اٹھائیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.